roaring in the morning sun, searching for a longer day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ. تو بچوں آئیے شروع کرتے ہیں. آخری چیپٹر جو ہم نے پڑھا تھا وہ قبلے کے بارے میں تھا. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی چیپٹر نمبر 23 نیت. تو ہم اب 23واں چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں نیت کے بارے میں. یہ 5ویں شرط ہے, نماز کی 5ویں شرط. 4تھی شرط جو تھی وہ تھی قبلہ. اب 5ویں شرط ہے نماز کی نیت. 23واں سبق چیپٹر نمبر 23 نیت. شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نماز کی 5ویں شرط ہے. نیت نماز کی 5ویں شرط ہے. نماز کی صحت کے لیے نیت کرنا شرط ہے. نماز صحیح ہونا ہے تو پہلے نیت کرنا ہے, پھر نماز ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس کی صحیح نماز صحیح ہونے کے لیے کیا ہے, نیت شرط ہے. نیت سے مراد ہے دل سے ارادہ کرنا. یعنی نیت سے مراد کیا ہے, دل سے ارادہ کرنا ہے. نیت کرتے وقت نماز فرض ہے یا واجب, اور نماز کا نام ظاہر کرنا ضروری ہے. نیت اگر آپ کرتے ہیں, اگر نیت آپ دل سے نیت کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی نماز ہے, کس وقت کی نماز ہے, اور کون سی نماز ہے فرض, سنت, واجب, یہ نماز پڑھ رہے ہیں, یا وقت کون سا ہے, عشاء, مغرب. یہ سب ظاہر کنفرم ہونا ہے, پکا ہونا ہے کہ آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس کو نیت کریں گے, ٹھیک ہے. اگر امام کے ساتھ ہو تو متبع الامام کی نیت کرنا لازم ہے. یعنی اگر امام کے ساتھ ہے تو یہ بھی نیت کرنا ہے کہ میں امام کے ساتھ ہوں, امام کے پیچھے ہوں, ٹھیک ہے. تو نیت اگر اکیلے ہیں تو سادی نیت کریں گے, نماز کا وقت اور نماز کون سی پڑھ رہے ہیں, کتنے رکعت ہیں, یہ سب کنفرم پکا ارادہ کرنا ہے. اور اگر امام کے پیچھے تو امام کے پیچھے ہوں, یہ بھی نیت کرنا ہے. نیت کے الفاظ زبان سے کہنا اچھا ہے. دل میں نیت کریں گے تو بھی چلے گا, لیکن زبان سے کہنا اچھا ہے, ضروری نہیں ہے, سمجھے, ضروری نہیں ہے زبان سے ہی کہیں, لیکن دل میں نیت کافی ہے. اور نہ کہنے پر نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر منہ سے نہیں کہا, آپ نے نماز شروع کر دی تو نماز ہو جائے گی, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. تکبیر افتتاحی. تکبیر افتتاحی کیا ہے, یعنی نماز کے اول میں نیت کے ساتھ اللہ اکبر کہے. یہ کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے. تکبیر افتتاحی مطلب نماز شروع کرنے کی تکبیر. یہ کیا ہے, نیت کے ساتھ اللہ اکبر کہے. کیا کہے, اللہ اکبر کہے نیت کے ساتھ. یہ کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے, اس سے نماز شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور اب جو باتیں نماز کے خلاف ہیں یہ سب حرام ہو جاتی ہیں. یعنی نماز میں جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ سجدہ, رکوع, اور یہ دعا پڑھنی ہے, یہ قرات کرنی ہے, فاتحہ پڑھنی ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب باتیں حرام ہو جائیں گی. یعنی نماز کے خلاف, نماز میں جو کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے اس کے علاوہ باقی سب چیزیں آپ کو اللہ اکبر کہنے سے حرام ہو جائیں گی. یعنی اگر آپ سے کوئی نام بھی پوچھے تو نام نہیں بتانا ہے, کیا پہنے ہو کسی نے پوچھ لیا تو کچھ نہیں بتانا ہے, صرف آپ کو نماز پڑھنا ہے, اللہ اکبر نیت کرنا ہے, اللہ اکبر سے تکبیر باندھ دینا ہے. اس کے بعد آپ کو کوئی بات نہیں کرنی ہے کسی سے, سمجھے, صرف نماز پڑھنی ہے, باقی سب چیزیں حرام ہو جائیں گی. اگر آپ نے کسی سے بات کی تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر آپ سے کسی نے نام پوچھا, آپ نے کہا میرا نام احمد ہے, تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے, صرف نماز پڑھنی ہے اللہ کو بولنے کے بعد. اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, سمجھے. تو اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اللہ اکبر کہنے سے باقی نماز کے علاوہ باقی سب چیزیں حرام ہو جاتی ہے. بات چیت کرنا, کھانا پینا, چلنا ٹہلنا, سب حرام ہو جاتا ہے اس اللہ اکبر بولنے سے, کیونکہ آپ نماز میں شامل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نماز میں شامل ہو چکے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی سب چیزیں حرام ہو جائیں گی. آئیے مشق دیکھتے ہیں. نماز کی 5ویں شرط کیا ہے, نماز کی 5ویں شرط نیت ہے. نیت سے مراد کیا ہے, نیت سے مراد دل کا ارادہ ہے. تکبیر افتتاحیہ اور تکبیر تحریمہ کیا ہے, تکبیر افتتاحیہ کیا ہے, اللہ اکبر ہے, اور تکبیر تحریمہ بھی اللہ اکبر ہے. تکبیر افتتاحیہ اللہ اکبر کیوں ہے, کیونکہ اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے. افتتاح مطلب شروع ہونا, تو نماز شروع ہو جاتی ہے. اور تکبیر تحریمہ کیوں ہے, کیونکہ اللہ اکبر کہنے سے نماز کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہم نے مشق کر لی, 3 کوشچن تھے, تینوں ہم نے حل کر لیے. آپ نوٹ بک میں لکھیے, مجھ کو سینڈ کریے. آئیے چلتے ہیں اگلے چیپٹر کی طرف. چیپٹر نمبر 24 اذان و اقامت. کیا سبق ہے, اذان و اقامت. اذان کیا ہے اور اقامت کیا ہے, کیسے دیں گے ہم اذان و اقامت, ٹھیک ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. چیپٹر نمبر 24, سبق نمبر 24, اذان و اقامت, ٹھیک ہے. جب فرض نماز کا وقت داخل ہوتا ہے
اس وقت مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے. یعنی نماز کے لیے جب اعلان کیا جاتا ہے کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے تو اس کا اعلان کرنے کو ہم اذان کہتے ہیں. اذان کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ الفاظ ہیں، آپ لوگ یاد کر لیجیے دھیان سے، ٹھیک ہے. آئیے اور جانتے ہیں نماز اذان کے بارے میں. نماز فجر کی اذان میں حی علی الفلاح، کیا؟ نماز فجر کی اذان میں، نماز فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد کیا کرنا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کو زیادہ کرنا ہے. یعنی یہ جو اوپر جو دیا گیا ہے یہ پورا ہے اذان، لیکن جب آپ فجر کی اذان دیں گے تو اس میں یہ زیادہ کرنا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کو زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. نماز فرض سے پہلے مردوں کے لیے اذان و اقامت سنت ہے. یعنی فرض نماز اگر آپ پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں یا کہیں تو اس سے پہلے اذان و اقامت فرض نماز کے لیے لڑکوں کے لیے یعنی آدمیوں کے لیے سنت ہے، لیکن عورتوں کے لیے مکروہ ہے. یعنی عورت جب نماز پڑھنے جائے گی تو وہ اس کو اذان و اقامت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہی ہے کہ نہیں. تو اس لیے مردوں کے لیے کیا ہے؟ آدمیوں کے لیے اذان و اقامت سنت ہے فرض نماز کے لیے، عورتوں کے لیے مکروہ ہے. فرض نماز شروع کرتے وقت اذان کے وہی کلمات کو اور ایک بار دہرائیں گے. کیا مطلب؟ اقامت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اقامت کرتے وقت کیا کریں گے؟ اذان کے وہی کلمے کو دوبارہ دہرائیں گے، مگر حی علی الفلاح کے بعد قد اقامت الصلاۃ بھی زیادہ کریں گے. یعنی جب آپ اذان تو آپ نے دے دی یہی الفاظوں سے، لیکن اب اقامت دینے جا رہے ہیں، نماز کھڑی ہونے جا رہی ہے، تو آپ کو یہی الفاظ دہرانے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ بھی زیادہ کرنا ہے، قد اقامت الصلاۃ قد اقامت الصلاۃ، یہ 2 بار بولنا ہے، اس سے بھی زیادہ کرنا ہے. تو اس کو اقامت میں شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیا زیادہ کریں گے؟ قد اقامت الصلاۃ، اس کو زیادہ کریں گے. اذان کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے. اذان کے لیے کیا ہے؟ وقت کا ہونا ضروری ہے ہر حالت میں. یعنی اگر فجر کی نماز ہونے جا رہی ہے تو پہلے فجر کا وقت شروع ہوگا پھر اذان دی جائے گی. یہ نہیں کہ رات میں اذان دے کے سو جائیں گے کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے. فجر کا وقت جیسے شروع ہوگا تبھی ہم کیا کریں گے؟ اذان فجر کی دیں گے. ہر حالت میں فرض نمازوں کے لیے یہ دونوں سنت ہیں. ہر حالت میں فرض نماز کے لیے یہ دونوں سنت ہیں. یعنی اذان و اقامت کیا ہے؟ ہر حالت میں فرض نمازوں کے لیے سنت ہے. یعنی جب فرض نماز پڑھی جائے گی وقت پر، جیسے مسجد میں ہوتی ہے فرض نماز جب پڑھی جاتی ہے تو اس سے پہلے اقامت ہوتی ہے اور اس سے پہلے اذان بھی ہوتی ہے، اذان و اقامت دونوں ہوتی ہے. تو یہ دونوں کیا کرنا سنت ہے. اذان و اقامت کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کے الفاظ ٹھہر کر کہے جائیں. یعنی اذان میں کیا ہوں گے؟ الفاظ دھیرے دھیرے کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح دھیرے دھیرے کہیں گے اذان میں. اور اقامت کے الفاظ جلد کہیں گے. اقامت میں کیسے کہیں گے؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی جلدی کہیں گے، آرام سے، اذان کی طرح کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. اذان میں کیا ہوں گے؟ یہ الفاظ جو ہیں یعنی اوپر جو بتائے گئے ہیں، یہ اذان کا طریقہ، یہ اذان پڑھتے وقت یہ الفاظ کھینچے جائیں گے اور اقامت دیتے وقت جلدی جلدی کہے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اب آگے دیکھتے ہیں، پھر جلدی جلدی کہے جائیں گے. اذان و اقامت کے لیے چند باتیں مسنون ہیں. یعنی کچھ چیزیں بہت سنت ہیں اذان و اقامت میں. کیا ہے؟ دیکھتے ہیں. قبلے کی طرف منہ ہونا ہے. یعنی اذان اور اقامت دیتے وقت قبلے کی طرف منہ ہونا ہے. قبلہ کیا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے پڑھ چکا ہے، کعبے کی طرف منہ ہونا ہے. دوسرا کیا ہے؟ اذان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا. جب آپ اذان کہیں گے تو اس وقت کیا ہونا ہے؟ دونوں انگلیاں آپ کے کانوں میں ہونا ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ دیکھیں گے مؤذن کو، آپ اپنی مسجد میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. بلند آواز سے اذان کہیں، دھیرے دھیرے نہیں کہیں اللہ اکبر، ایسے نہیں، زور سے کہیں گے، دھیرے دھیرے زور سے کہیں گے اللہ، اس طرح کریں گے. حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب مڑیں گے، سیدھے ہاتھ کی طرف. حی علی الصلاۃ کہتے وقت چہرہ گھمائیں گے. حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب کی منہ پھیریں گے، اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب کی طرف صرف منہ گھمائیں گے. یہ نہیں کہ ہم جانے لگیں گے. حی علی الصلاح ہوا تو سیدھے ہاتھ کی طرف منہ گھمائیں گے، حی علی الفلاح میں الٹے ہاتھ کی طرف منہ گھمائیں گے. اذان و اقامت سننے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ الفاظ اذان و اقامت دہرائے.
یعنی جو آدمی اذان سن رہا ہے، جو آدمی اقامت سن رہا ہے، تو اس کے لیے سنت کیا ہے؟ وہ وہی کہے جو اذان دینے والا کہہ رہا ہے، جو اقامت کہنے والا کہہ رہا ہے. یعنی اذان پڑھنے والا جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے، وہی جو بھی سن رہا ہے اذان کو اور اقامت کو، وہ بھی اس کے ساتھ دہرانا ہے. وہ جو بول رہا ہے وہ بھی بولنا ہے. یعنی اللہ اکبر بولے گا تو ہمیں بھی اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ بولے گا تو ہمیں بھی حی علی الصلاۃ. جو بھی یہ اذان سن رہا ہے وہ بولے گا. اس کو اجابت بولتے ہیں. یعنی اس طرح اذان جو دے رہا ہے اس کے جواب میں ہم کچھ بول رہے ہیں تو اس کو اجابت کہتے ہیں. یعنی ایک آدمی اذان دے رہا ہے، ہم وہاں بیٹھے ہیں اذان سن رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ وہ جو الفاظ بول رہا ہے وہی ہم دہرائیں گے. تو ہمارے اس دہرانے کو کیا کہیں گے؟ اجابت کہیں گے. مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یعنی جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے گا مؤذن، تو سن کر ہم کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کہنا ہے. یعنی جب اذان دینے والا اللہ اکبر کہے گا، ہم بھی اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی سن رہے ہیں تو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر وہ بولے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بولیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن جب وہ بولے گا حی علی الصلاۃ تو ہمیں کیا بولنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر وہ بولے گا حی علی الفلاح تو بھی ہمیں یہی بولنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے، تو یہ دو الفاظ کے وقت ہمیں لا حول ولا قوت بولنا ہے. سمجھے؟ اور فجر کی اذان میں ہم نے کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم، بڑھانا ہے. ہم نے کیا کہا تھا؟ الصلاۃ خیر من النوم بڑھے گا. فجر کی اذان میں مؤذن جب اذان دے گا تو اذان پڑھتے وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، یہ فجر کی نماز میں دہرائے گا. تو یہ سن کر ہمیں کیا کہنا ہے؟ اگر ہم نے سنا مؤذن اذان پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ، یہ اگر وہ کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، ہم نے یہ سن لیا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صدقت و بریرت کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ اگر میں سننے والا ہوں، اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو ہمیں کرنا ہے صدقت و بریرت، ہمیں اس طرح کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے نماز اذان کا. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. اور اقامت میں قد اقامت الصلاۃ، اگر جیسے کوئی اقامت دے رہا ہے، اذان دے دی، اب اقامت دے رہا ہے، اقامت ہم سن رہے ہیں، تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا ہے؟ جب وہ بولے گا قد اقامت الصلاۃ تو ہمیں کہنا ہے اقامہ اللہ وادامہ وجعلنی من صالح اہلیہا. یاد کریے، اقامہ اللہ وادامہ وجعلنی من صالح اہلیہا. یعنی جب وہ بولے گا قد اقامت الصلاۃ تو ہم کہیں گے اقامہ اللہ وادامہ وجعلنی من صالح اہلیہا، یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، آئیے تھوڑا اور پڑھتے ہیں. اذان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنت ہے. درود شریف پڑھنا، یعنی اذان ہو گئی تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے. اذان و اقامت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. یعنی جو آدمی اذان اور اقامت دینے جا رہا ہے اس پر وہ وضو کرنا ہے، یہ چیز مستحب ہے. اذان کا جواب دینا اور سن کر خاموش رہنا ضروری ہے. یعنی جب اذان ہو تو اس کا جواب دینا ہے اور خاموش رہنا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا ہے. اذان کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھنا سنت ہے، حتیٰ کہ پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا بروز قیامت ہمارے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے شرفیاب ہوگا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے، ہمیں وہ دعا اذان اور اقامت کے بعد پڑھنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اذان کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، جب بھی ہم اذان سنیں اور اس کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھی تو قیامت کے دن میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے شرفیاب ہوگا. دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد. یہ دعا آپ لوگ یاد کر لیجئے. تو ہم نے 2 چیپٹر ختم کر لیے ہیں. دوسرے چیپٹر کی مشق دیکھ لیتے ہیں. اذان و اقامت کا کیا حکم ہے؟ دونوں سنت ہیں. اقامت کے کلمات اور اذان کے کلمات میں کیا فرق ہے؟ اذان کے کلمات جو ہم نے بیان کیے اوپر وہ ہیں، لیکن اقامت میں ایک کلمہ بڑھ جائے گا، قد اقامت الصلاۃ. ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے اوپر. فجر کی اذان میں کس چیز کی زیادتی کرنی چاہیے؟ الصلاۃ خیر من النوم کی زیادتی کرنی چاہیے. اذان و اقامت کہنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ وضو کر کے قبلہ منہ ہو کر دونوں اپنی انگلیوں کو کان میں رکھ کر پھر اذان پڑھنا ہے، اور دھیرے دھیرے پڑھنا ہے. اذان اقامت جلدی جلدی کرے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے. اجابت کیا ہے؟ یعنی اذان سننے والا کیا کرے؟ اذان پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ وہی لفظ دہرائے جو اذان پڑھ رہا ہے.
تو اس کو اجابت کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ وہ بھی سنت ہے۔ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا الشفاعة یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد۔ تو ہم نے 2 چیپٹر کمپلیٹ کر لیے، اس سے پہلے ہم نے 2 چیپٹر اور پڑھے تھے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج 2 بجے سے ورکنگ پیریڈ ہے، آپ لوگ جس نے بھی ہوم ورک نہیں کیا ہے تو ہوم ورک کر کے مجھ کو بھیجیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔